سخی کے پاس اگر سونا چاندی نہ بھی ہو تو اس کی سخاوت جیسا ذاتی کمال تو حاصل ہے۔ کمینہ اگر دولت کا قارون بھی بن جائے تو اس کی کمینگی ختم نہ ہوگی۔ سخاوت پیشہ کھانا نہ بھی کھائے تو پھر بھی مالدار رہے، کیونکہ سخاوت زمین کی طرح ہے اور سرمایہ کھیتی کی طرح۔ خرچ کرتا رہے تاکہ یہ درخت پھلتا پھولتا رہے۔ مٹی سے انسان بنانے والا خدا انسان کو ضائع کیوں کرے گا؟ مال جمع کرنے میں بلندی نہیں، کیونکہ ٹھہرا ہوا پانی بدبودار ہو جاتا ہے، جبکہ سخاوت جاری پانی کی طرح ہے جس کی آسمان سے مدد ہوتی ہے۔ کمینہ آدمی مرتبے سے گر جائے تو پھر بھی بحالی مشکل ہو جاتی ہے، جبکہ قیمتی موتی کو زمانہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ ڈیلا اگر راستے میں بھی پڑا ہو تو کوئی اس کو دیکھتا نہیں، اور سونے کا ریزہ بھی گر جائے تو لوگ چراغ لے کر ڈھونڈتے ہیں۔ جب شیشہ پتھر میں سے نکال لیا جاتا ہے تو اس سے زنگ کیوں نہ دور کیا جائے گا؟ بندے کی عادتیں اچھی ہونی چاہیے۔ مال و مرتبہ کچھ نہیں، کبھی آیا کبھی گیا۔ سخی اگر فقیر بھی ہو جائے تو صفت سخاوت اس میں موجود رہتی ہے، اور کمینہ اگر وقت کا قارون بھی بن جائے تو اس کی کمینگی دور نہ ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بڑی دلچسپ حکایت بیان فرماتے ہیں۔ دولت مقدر سے ملتی ہے۔ ایک شخص جس کا نام بختیار تھا اور واقعی بخت اس کا یار تھا، بڑی دولت والا سرمایہ دار تھا۔ اس پورے علاقے میں بس وہی مالدار تھا، باقی ہر کوئی کنگال و نادار تھا۔ ایک عورت کا شوہر جب رات کو خالی ہاتھ گھر گیا تو فاقے کی ماری نے لڑائی شروع کر دی کہ تو سارے جہانوں سے بد نصیب واقع ہوا ہے، گویا سرخ بھیڑ ہے جو ڈنگ کے سوا تیرے پاس کچھ بھی نہیں۔ جا ہمسایوں سے ہی کمانا سیکھ لے، میں کوئی مفت کی رنڈی نہیں کہ فاقے مرتی رہوں۔ دیکھ ان لوگوں کے پاس کس قدر سونا چاندی ہے، تو بھی ایسا ہو جا۔ اس کمبل پوش اور صاف دل شریف آدمی نے خالی ڈول کی طرح چیخ کر کہا، میرے بس میں کچھ نہیں، تو بھی طاقت سے تقدیر کا بنجا نہ مروڑ۔ یہ اختیار اللہ نے مجھے نہیں دیا کہ میں خود اپنے آپ کو خوش نصیب بنا لوں۔ رزق اللہ کی طرف سے مقسوم ہے، اس میں انسان کی صلاحیت و لیاقت کا کوئی دخل ہوتا تو جاہل بے وقوف بھوکے مرتے اور اہل علم و فضل و کمال آج کے دنیا داروں کی طرح عیش کر رہے ہوتے، جبکہ معاملہ ہمیشہ سے اس کے الٹ رہا اور ایسے ہی رہے گا۔